آج کل بہت سے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، بہت سے حاجی کہیں گے یار معاف کر دینا میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اس میں اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ ان کو دل سے ان کی معافی مانگے بغیر ہی معاف کریں، بلکہ سب کو رات کو معاف کر کے سونے کی کوشش کریں۔ لیکن معافی مانگنے والے کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی سیٹ سے، اپنے عہدے سے، اپنے کسی اور کردار اور اپنے کسی اور عمل سے جو اگلے کو نقصان پہنچایا، اس نقصان کی تلافی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک کام کیا کہ جس سے اگلے کے گھر برباد ہو گیا، کسی کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، کسی کی عزت ڈوب گئی، کسی کا پیسہ تباہ و برباد ہو گیا، کسی کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ اب حج پہ جانے کا وقت آ گیا تو اسے میسج کرا یار معاف کر دینا میں بیت اللہ جا رہا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ کافی نہیں ہے میاں، آپ کو معافی اس انداز سے مانگنی ہوگی جس انداز سے آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، اس انداز سے آپ نے اس دل کو دکھایا ہے۔ ورنہ بیت اللہ کا طواف تو کر لو گے، لیکن اللہ نے جو مومن کا دل بنایا ہے، جس کی عظمت، جس کی اہمیت اللہ کے نبی کے ارشاد اور قول کے مطابق بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اس کو توڑ کر بیت اللہ جانے کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آپ کسی کا گھر توڑ دیں، کسی کا گھر برباد کر دیں، کسی کا کاروبار خراب کر دیں، ختم کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، کسی کی جمع پونجی ڈوبا دیں، اور آج اس کو میسج کر کے کہہ دیں یار مجھے معاف کر دینا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بھی آپ کو اس کے معاف ہاں بول دینے سے معاف کر دے گا، تو یہ آپ دھوکے میں ہیں۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یقین جانیے اگر اس انداز سے حج پہ چلے گئے، محنت آپ کی ہوگی، مزدوری آپ کی ہوگی، لیکن اللہ اجر اس کو دے دے گا جس کو تکلیف پہنچا کر آپ حج پہ گئے، جس کو دکھ دے کر آپ حج پہ گئے۔ اس لیے رسمی معافی مانگنا نہ ہو، بلکہ جس انداز سے نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کی پہلے اس انداز سے تلافی ہو، اس کے بعد زبان سے معافی ہو، پھر جا کر امید کی جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی اب مجھے معاف کر دے گا۔